قانونی تقاضوں کے مطابق ایسا گفٹ جو آپ اپنے شرعی اور قانونی ورثاء کے علاوہ کسی تھرڈ پرسن کو گفٹ کر دیتے ہیں وہ ہبہ غیر فطرتی ہبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج تھوڑی سی بات کریں گے غیر فطرتی ہبہ۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہوگا اور آنا بھی چاہیے کہ آج تک ہم نے غیر قانونی ہبہ تو سنا ہے، یہ غیر فطرتی ہبہ کہاں سے آ گیا اور یہ کون سا ہبہ ہے؟ تو آج ہم بات اسی پہ کریں گے کہ غیر فطرتی ہبہ کیا ہے، کون سا ہبہ غیر فطرتی ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اکارڈنگ ٹو لا۔ کیا ہمارا قانون اسے تسلیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جیسا کہ غیر قانونی ہبہ ہم نے پہلے بھی بعض دفعہ پڑھا ہے، تو اس سے مراد ایسا ہبہ جو قانون کے تقاضوں کو پورا نہ کرے تو بلکہ قانون کے تضاد میں آئے، اس کے لوازمات اور اس کے جو اجزاء ہے اس کو پورا نہ کرے، اکارڈنگ ٹو لا نہ ہو تو ہم اسے غیر قانونی کہہ دیتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی بھی قانونی چیز، شق یا عناصر پورے نہیں کیے تو وہ غیر قانونی۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ہبہ ہے غیر فطرتی ہبہ۔ اب فطرت کیا ہے اور غیر فطرت سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے ہبے کی تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ کی یاد دہانی بھی ہو جائے گی کہ ہبہ کوئی بھی چیز جو ہم گفٹ کرتے ہیں، ہبہ مطلب اس کو ہم گفٹ کہتے ہیں، گفٹ اردو میں ہبہ اور انگلش میں ہم اس کو گفٹ کہتے ہیں۔ اب گفٹ وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوض ہم کوئی چیز وصول نہیں کرتے، جو کہہ لیں کہ ایسا کہ بلا معاوضہ، ایسی چیز کے ہم کوئی بدلے کوئی قیمت، کوئی الٹرنیٹ، فار ایگزامپل اس کے عوض کوئی اور چیز وصول نہیں کرتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز سیل کرتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کا تبادلہ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ پینسل دیا تو آپ کے پاس جو پین ہے وہ میں لے لوں، وہ بھی ہبہ نہیں ہے، گفٹ نہیں ہے۔ گفٹ وہ چیز ہے جو ہم بلا معاوضہ کسی بندے کو دے دیتے ہیں اور اس کے عوض ہم کچھ وصول نہیں کرتے، اس کو ہم گفٹ کہتے ہیں۔ اب گفٹ جو ہے یہ ہم جائیداد اپنی گفٹ کرتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں اپنی اولاد کو، یا اس کے علاوہ بھی یہ ایک ہمارا کہہ لیں کہ ایک بنا ہوا ہے، بات بنی ہوئی ہے، یا ہمارا تصور یہ ہے کہ ہبہ جی صرف جو ہے وہ اولاد کو گفٹ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ ہبہ کسی بھی بندے کو آپ کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ لیکن غیر فطرتی اور فطرتی یہاں پر تھوڑا سا معاملات جو ہیں وہ اس کے برعکس آ جاتے ہیں کہ اگر آپ تو کسی بندے کو، ہمارا طریقہ کار کیا ہے، ہم اکارڈنگ ٹو لا کچھ نہ کچھ ہمیں جب ایسا کام کرتے ہیں تو آپ نے بعض دفعہ سنا ہوگا کہ اگر ہم نے کسی اپنے رشتہ دار عزیز کو کوئی جائیداد یا کوئی پلاٹ گفٹ کیا ہے تو وہ ہم سے فیس بھروا کے اور جناب اس کا جو ہے نا کہہ لیں کہ ایز اے سیل ڈیڈ وہ ہم سے ادراج اس کا کرواتا ہے۔ تو وہ اسی لیے کرواتا ہے کہ بے شک ہم اس سے کوئی چیز نہ لیں، پیسے نہ لیں، اس کی عوض کوئی چیز اس سے نہ لیں، لیکن اگر وہ اندراج میں بطور ہبہ اس کا اندراج ہو گیا تو وہ اس کے لیے پریشانی ہے، کیونکہ کل کلاں اس کو اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ ایز اے بے کہ سیل ڈیڈ، میں نے جس چیز خریدی ہے اور میں اس کو ایز اے سیل ڈیڈ وہ رجسٹر کرواتا ہے۔ تو غیر فطرتی ہبہ سے مراد ایسا گفٹ جو قانونی ورثاء کے علاوہ کسی تھرڈ پرسن کو دیا جائے، اس کو ہم غیر فطرتی ہبہ کہتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو لا قانونی تقاضوں کے یہ برعکس ہے۔ اس کو چیلنج ہو سکتا ہے، یہ اس کو توڑا جا سکتا ہے اور یہ ہبہ واپس ہو سکتا ہے۔ تو قانونی تقاضوں کے مطابق ایسا گفٹ جو آپ اپنے شرعی اور قانونی ورثاء کے علاوہ کسی تھرڈ پرسن کو گفٹ کر دیتے ہیں وہ ہبہ غیر فطرتی ہبہ ہے، اور اس کے خلاف جو آپ کے گراؤنڈز ہیں نا چیلنج کے، وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔
تو اب شرعی اور قانونی ورثاء کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جیسا ایک بندہ ہے، اس کی بیوی اور اس کے بچے اور ماں باپ، قانونی اور شرعی طور پر اس کی جائیداد ان کو منتقل ہوگی۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کے بھائیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی ملے گی۔ اگر وہ شادی شدہ ہے پھر بھائی بہن بھی اس کے قانونی ورثاء سے بے دخل ہو جاتے ہیں، اس میں وہ شامل نہیں ہوتے۔ اس کی فیملی ہوتی ہے، اس میں اس کے بچے ہوتے ہیں، اور ماں اور باپ وہ اس کے شرعی اور قانونی جو ہیں کہہ لیں ورثاء بنتے ہیں۔ اب بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، اور یہ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ اپنے بھائی کو کوئی چیز وہ دے رہا ہے اور اس کے بچے ہیں، وہ شادی شدہ، اس کی ایک فیملی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بھائی کو وہ چیز کو دے رہا ہے، تو اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس کو ایز اے سیل ڈیڈ کنسیڈر کریں اور رجسٹر کروائیں، اس کی فیس اور چلان وغیرہ جمع کروا کے اس کا اندراج ایز اے سیل ڈیڈ کریں۔ اگر آپ اس کو ہبہ کریں گے، گفٹ کریں گے، اس میں فیس سے تو آپ بچیں گے، فیس اس میں کم ہوتی ہے، لیکن یہ پریشانی ہے اور یہ غیر فطرتی طور پر ہو جائے گا، اور کل کلاں یہ معاملات خراب ہونے کا اس میں اندیشہ ہے۔ امید ہے آپ کو اس ٹرم ایک کی سمجھ بہترین آ گئی ہوگی کہ غیر فطرتی اور غیر قانونی ہبہ جو ہے اس میں کیا فرق ہے اور اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس سے کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ۔